ہے کہ وہ یہ ہے کہ شیخ یہ ویڈیو کے بارے میں دیکھیں، احمد نقشبندی صاحب کو ہم لے کر کے آئے، آپ کو ہم انشاءاللہ ویڈیو دیں گے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ یہ نہ کہیں کہ وہ مرید ہو گیا یا اس کا سر لال ہو گیا یا وہ ڈر گیا۔ شیخ محترم کے اخلاق بہت عالی ہیں اور شیخ محترم بہت ہی نیک انسان ہیں، اور انہوں نے احمد نقشبندی صاحب کی یعنی عزت کی خاطر وہ ویڈیو نہیں ڈالی، ڈر کے نہیں ڈالی۔ ویڈیو ہمارے پاس سیو ہیں، موجود ہیں، وقت آنے پر ہم ڈالیں گے بھی۔ لیکن شیخ نے مجھ سے خود میری رات بات ہوئی ہے تو مجھ سے یہ کہا کہ انس یہ ویڈیو نہیں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بڑے عالم ہیں، ان کا ایک عزت ہے، ان کی ایک وقار ہے ان کے معاشرے کے اندر، ہم ان کو یعنی دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ اور دوسری چیز یہ انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ کرے ان کو دین کی سمجھ آ جائے، یہ جوک، یہ کھانے پوڑی حلوے مانڈے اس کو چھوڑ کے صحیح صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صحابہ اکرام کی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی کو وہ بیان کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے نہیں ڈالی ہے۔ لیکن اگر احمد نقشبندی صاحب وہاں پہنچنے کے بعد کوئی غلط بیانی کرتے ہیں تو انشاءاللہ دلیل کے طور پہ ہم وہ ویڈیو آپ کو دیں گے اور بہت جلد ہی آپ کو دیں گے۔ لیکن آپ اس طرح کی بات نہ کریں کہ وہ ڈر گیا ہوگا، ساری ویڈیو ہمارے پاس سیو موجود ہیں۔ مختصر میں بتا دوں کہ جب ہم نے یہاں پہ انہیں بات کی، ان سے بات کرنے کے بعد آپس میں ان کی شیخ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہلکے بات کریں مسجد نبی میں، اور وہ بہت بلند آواز سے بات کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد جب وہ گیٹ پر آئے ہیں تو ایک لڑکا ان کے ساتھ والا ویڈیو بنا رہا تھا، تو آرمی والے نے دیکھ کے مجھ سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں بولا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جبکہ مسجد نبی میں منع ہے غیر یعنی موظف کو۔ تو آرمی والے نے اس کو پکڑا، جیسے ہی آرمی والے نے اس شخص کو پکڑا، ساتھ والے کو، پولیس والا آیا، پولیس والے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا ایسے ایسے معاملہ تھے۔ اتنے میں 2 CID والے آ گئے، تو CID والوں نے بھی جب مجھ سے معلوم کیا تو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں، شیخ محترم بات کر رہے ہیں اور یہ فلاں جگہ سے ہے۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ مسئلہ بڑھا اور پولیس نے ان کو پکڑا، آفس میں لے گئے، شیخ سے بات ہوئی، ان کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈالی، اور ہتکڑیاں ڈالنے کے بعد ان کو پولیس اسٹیشن لے گئے۔ رات کے 2 بجے ان کا BP ہائی ہو گیا، وہ بہت زیادہ ڈر چکے تھے، طبیعت خراب ہو گئی تو ان کو ہاسپٹل بھرتی کرنا پڑا۔ آخرکار صبح میں شیخ نے بھی رات میں کہہ دیا تھا کہ ہمیں ان سے کوئی عقاب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ دین کی صحیح دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم ویڈیو بھی آپ کو دیں گے، اور یہ اس طرح سے غلط بیانی، یہ جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے ڈرے۔ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، آخرت میں جا کے اللہ کے منہ دکھانا ہے۔ تو پیارے بھائی، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی میرے جو بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کوئی غلط یعنی کامنٹ نہ کریں، اور سچ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ان سے بات کی ہے، ویڈیو ہمارے پاس ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ تھوڑی سی معلومات تھی، میں نے آپ کو دے دی۔ ابھی میری کلاس ختم ہو گئی، میرے استاد نہیں آئے تھے، باقی یہ کلاسیں ادھر چل رہی ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ خیر کا معاملہ کرے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، دوپہر ایک سوال تھا فہد بھائی کا، اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، لیکن وہ مکمل تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا۔ باقی یہ رہ گیا تھا کہ وہ احمد نقشبندی صاحب کے بارے میں جب ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا تو اس کے بعد کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کو چھوڑا کیسے گیا۔ تو وہ چھوڑنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب صبح کو وہ جیل میں صبح تک رہے تو صبح کو ان کی طرف سے ایک سعودی کو ضامن بنایا، ضمانت دار، اور اس کو بھیجا گیا ایمبیسی کی طرف سے، کیونکہ انڈین ایمبیسی نے ایک لیٹر جاری کرا جس میں اس نے یہ ساری باتیں ذکر کی کہ احمد نقشبندی صاحب اپنی قوم کے اندر ایک عالم ہیں اور شہرت یافتہ آدمی ہیں۔ تو اس لیے ایمبیسی والوں نے معذرت طلب کی، کس سے؟
انہوں نے اس میں پورا نوٹ کیا ہے کہ حرم کے جو مشائخ ہیں ان کے ساتھ جو ہے گستاخی یا پھر بدتمیزی ایک طرح سے کہنا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ ایکشن لیا گیا، تو اس کی طرف سے انڈین ایمبیسی نے یہ کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم اس چیز کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم جو ہے اس چیز کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اس لیے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آگے سے وہ مسجد نبوی کے اندر یا مکہ المکرمہ یا مدینہ المنورہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک پروسیجر تھا، اس کی انشاءاللہ میں فہد بھائی آپ کو جو ہے یہ فوٹوز بھی بھیج دوں گا جو انڈین ایمبیسی نے جاری کی ہیں۔ آج کے بعد آگے کو بھی انشاءاللہ احمد نقشبندی صاحب مسجد نبوی میں، مدینہ المنورہ میں یا مکہ المکرمہ میں کبھی بھی وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور اس چیز کی انڈین ایمبیسی نے ضمانت بھی لی ہے اور معذرت بھی کی ہے، معافی بھی مانگی ہے، جو معافی نامہ پیش کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سارے معاملات ہیں، تو جو لوگ غلط خبریں پھیلا رہے ہیں یا تو یہ غلط ہے، ان کو چاہیے کہ وہ پورے معاملے کی تحقیق کریں، اور اللہ کا فضل ہے ہم تو ویسے ہی حلوے پونڈے ماڑے پوڑی ان ساری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے ہم کھاتے نہیں، لوگوں کو کھلایا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں، کوئی دور تھا جب ہم کھایا کرتے تھے، جب ہمارا تعلق دوسرے مسالک پہ تھا، لیکن جب سے اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دی، قرآن و سنت کی، اللہ نے جب سے اس قرآن کی ہمیں سمجھ دی، اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے وہ سب چھوڑ دیے۔ آج بلد التوحید کے اندر موجود ہیں، مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، قرآن اور سنت، اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اسی کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی کی دعوت صحابہ نے دی، اور یہی میں گزارش کروں گا احمد نقشبندی صاحب سے، ان کے چاہنے والوں سے، کہ اللہ کے بندو ہوش کے ناخون لو، جب بھی تمہارا عالم تمہیں کوئی دین کی بات بتائے تو ان کے سامنے کہو کہ کیا اللہ کے قرآن میں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ نے کیا ہے، کہ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، اگر کیا ہے تو حق ہے، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے، اور یہی ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خیر دے، اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ پیارے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔